आइकॉनिक रशियन नॉवलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय का एक शोहरा आफाक बहुत ही मशहूर नावल है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के उस नावल की याद मुझे आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पीस होने के दावे के साथ आती है। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो ख़ुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहते हैं, मगर दुनिया उनको प्रेसिडेंट ऑफ वॉर एंड पीस भी समझती है। उसके कई जो है आर्गूमेंट्स हैं। बाय द वे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह ईरान के ऊपर हमले किए वो भी प्रेसिडेंट ऑफ वॉर की बात है। फिर उन्होंने हूतियों के ऊपर हमले किए, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ वॉर की बात है, मगर उन्होंने कहा कि मैंने वो पीस की खातिर हमले किए थे। और फिर जो पीस कायम ना हो सका अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच, और जिसकी अभी बातचीत होनी है वो तो खैर बात की बात है। बहरहाल इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट मामला आ चुका है। आज जबकि मैं 8 अगस्त को ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर पीस टॉक के लिए वाशिंगटन में इकट्ठे हुए हैं। ये बड़ी अहम खबर है। इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप को ही जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारे ऐसे क्रेडिट भी लेना चाहते हैं जो उनको नहीं जाते, लेकिन बहरहाल वो क्रेडिट भी अब प्रेसिडेंट ट्रंप को जा रहे हैं, जैसा कि अब पाकिस्तान और इजराइल के बाद कंबोडिया ने भी कह दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस प्राइज़ दे दिया जाए। अब कोई पीस प्राइज़ वालों से भी पूछ ले कि वो पीस प्राइज़ किसको देना चाहते हैं। अक्टूबर को ज़्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर के महीने में पीस प्राइज़ का ऐलान होगा, और मेरा ख्याल है पहले वीक में ही हो जाता है ऐलान, तो पता चल जाएगा। ये आप समझिए कि हार्डली 2 महीने भी अब नहीं बीच में। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस प्राइज़ दिलवाने की खातिर एक और देश भी मैदान में आ गया, और मेरा ये जब व्लॉग ख़त्म होगा तो कोई पता नहीं कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान भी ये ऑफ़र कर दें और फिर वो एक ख़त लिख के स्वीडन की पीस एकेडमी को लिख दें। अब सवाल ये है कि सारे प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस प्राइज़ देना चाहते हैं, और अब तो ये रियलिटी है कि पीस के लिए ये दोनों देश अमेरिका में इकट्ठे हो रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इससे बड़े ऑप्टिक्स क्या होंगे। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनना, और वो भी दूसरी बार बनना, और इतनी मेहनत के साथ, जिस मेहनत के साथ ट्रंप बने हैं उनकी मेहनत से मैं इनकार नहीं करता, तो उसके बाद पीस प्राइज़ के लिए जो कि आम कई लोगों को मिल चुका है, इंतहाई कंट्रोवर्शियल लोगों को मिल चुका है, वो तो बहुत छोटी बात है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस छोटी बात को बहुत बड़ी बात समझते हैं। उन्होंने अपना ऑब्सेशन बना लिया है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे अब पीस प्राइज़ हर सूरत मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ पीस भी नहीं रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पीस एंड वॉर भी नहीं रहे, या प्रेसिडेंट ऑफ वॉर एंड पीस भी नहीं रहे। अब प्रेसिडेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज़ बन के रह गए हैं। लेकिन काम वो अच्छे बुरे सारे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कोई बुरे काम ही कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं। तो अच्छे बुरे वो सारे काम कर रहे हैं जिनके नतीजा में उनकी बस ख्वाहिश है कि उनको पीस प्राइज़ मिल जाए। अभी जो और इम्पॉर्टेंट हमने ऑप्टिक्स देखे, और बड़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे व्लादिमीर पुतिन पे, और उन्होंने उसको 8 अगस्त तक की डेडलाइन भी दे रखी थी, मगर 7 अगस्त को ही प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्पेशल एलची हैं, एनवॉय हैं, मिस्टर स्टीव विटकॉफ, वो पुतिन से मिले, और फिर उन्होंने 6 अगस्त को 7 अगस्त को ये ख़बरें पूरी दुनिया में फैल गई कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन के साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी फेस टू फेस। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ऑफिस संभाला है, फ़ोन पे उनसे 2-1 बार या चंद बार बातें हुई, और अपना एलची उन्होंने स्टीव विटकॉफ वहाँ पे भेजा, और अब जो रिसेंटली भेजा अपना एलची, तो उस एलची की मुलाकातों के नतीजा में अब उनकी जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है अगले वीक। अगर वाकई ही वो यूक्रेन और
رشیا کے بیچ کوئی پیس ڈیل یا سیز فائر کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ واقعی ہی دیرپا ثابت ہوتا ہے، تو پھر امکان ہے کہ یورپین دیشوں کا یہ جو نوبل پیس پرائز ہے وہ ٹرمپ کو مل جائے، کیونکہ یوکرین اور روس کی جنگ یہ یورپ کی سب سے بڑی سردردی ہے، اور اس جنگ میں آف کورس یوکرین ویسٹرن ورلڈ کی ڈارلنگ ہے، اور اگر اس کو کوئی راحت مل جاتی ہے، اس کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر بھلے سے پاکستان، اسرائیل، آذربائیجان، کمبوڈیا جو مرضی کہتے پھریں، ان کی باتوں کو برٹش بھی نہیں سنیں گے، اور سویڈش جو ہے نوبل کمیٹی بھی نہیں سنے گی۔ اگر کوئی سن سکتا ہے کوئی آرگومنٹ سویڈش کی جو نوبل پرائز کمیٹی ہے، تو وہ آف کورس یہ والی جو ڈیل ہے، جو پیس ڈیل یوکرین اور روس کے بیچ میں ہوگی، اگر ہو گئی تو، جس کے چانسز 50-50 مجھے دیکھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو کسی نہ کسی پیس کے راستے پہ تو پڑنا ہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب جو پریزیڈنٹ آف وار اینڈ پیس ہے، وہ پریزیڈنٹ فار پیس پرائز کے لیے اس وقت نامینیٹ ہے اور اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ سچویشن بڑی اس وقت انٹرسٹنگ ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے معاملے کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں جو سچویشن ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ کی سچویشن جب میں بات کرتا ہوں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات تو اسرائیل نے طے کر لی کہ وہ اب غزہ کو سیز کریں گے، اور انہوں نے اب غزہ پہ آپریشن کی شروعات بھی 8 اگست کو کر دی ہے۔ یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پہ ہم مکمل طور پہ قبضہ کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے غزہ کا کیا کرنا ہے۔ اب غزہ کے کوئی 1.5-2 ملین جو لوگ ہیں، جو بالٹیاں لے لے کے بیچارے دال اکٹھی کرنے کے لیے اور روٹی لینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان سب کو اب غزہ سے باہر کیا جائے گا۔ جب وہ غزہ سے باہر ہوں گے تو پھر یہاں پہ یعنی غزہ میں یا تو نئی سیٹلمنٹس بنے گی اسرائیل کی، یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ریزورٹ بنے گا۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ کینیڈا بھی اگر پیلسٹائن کو الگ سے دیش ماننا چاہے، اور فرانس بھی، جرمنی بھی، یو کے بھی، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ جے ڈی وینس نے آج ہی کہا ہے کہ ہم یو این او میں اس کی مخالفت کریں گے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ نتن یاہو کا پلان ہے قبضہ کرنے کا، تو انہوں نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں، نتن یاہو جانے، اس کا کام جانے۔ تو نتن یاہو نے اپنا وہ کام شروع کر دیا ہے جس کام کے بارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ہی اپنا کام جانتا ہوں۔ تو اب وہ صرف ریومر نہیں رہی، کوئی لیک خبر نہیں رہی۔ 2-3 روز پہلے یہ جرمن میڈیا سے لیک ہوئی تھی کہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر نتن یاہو۔ انہوں نے اب ایسے کام کی شروعات کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی کیبنٹ سے بھی اس کی منظوری لے لی ہے، اور اب یہ جو غزہ جس پہ بم گرنے کی، شہر اجڑنے کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، تو یہ اب مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں آئے گا۔ اور اس کے پیچھے بھی وار اینڈ پیس کے پریزیڈنٹ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آ جانے کے بعد نتن یاہو کو تقویت ملی، اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں بہت اسرائیل کے حق میں ہوں، اسرائیل کے جو رائٹس ٹو ایگزسٹ ہے میں اس کے حق میں ہوں۔ حماس کا خاتمہ کیا، آلموسٹ حزب اللہ کا آلموسٹ خاتمہ کیا، یہ نتن یاہو کے اچھے سٹیپس ہیں۔ نتن یاہو بہت ڈٹرمنٹ پرائم منسٹر ہیں، ان کی بہت ساری باتیں قابل ستائش ہیں، مگر ان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ اسرائیل کے لوگ جانے، نتن یاہو جانے، ان کی اپوزیشن پارٹیاں جانے، مگر جو عام انوسینٹ بچے ہیں جو بیچارے خوراک نہ ملنے کی خاطر مر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کنسرن ہے جس سے میں کسی صورت بھی ایگری نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں اسرائیل کو ہر صورت اقدامات اٹھانے چاہیے، اور لوگوں کو جو عام فلسطینی ہیں ان کو جو زندگی کی جو ریلیف ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، اب تو یہ معاملہ ہے کہ جو ان کے ٹوٹے اجڑے ہوئے گھر ہیں، جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں، ان کو مزید ڈھا دیا جائے گا،
اور اس پہ مکمل طور پر قبضہ ہو جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں اس کے کتنے پازیٹیو کانسیکوینسز آتے ہیں، کتنے نیگیٹو آتے ہیں، یہ معاملہ کس حد تک مینیجیبل ہے، کس حد تک مینیجیبل نہیں ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آ جانے کے بعد نتن یاہو نے مکمل طور پر فری ہینڈ کے ساتھ جو چاہا کیا، ایران پہ حملہ کیا، امریکہ کا ایران پہ حملہ کروایا اور خود بھی پھر ایران کے حملے سے، یہ سب باتیں ہم نے ابھی چند ہفتوں بلکہ چند مہینوں کے دوران دیکھیں۔ تو انہی ہفتوں مہینوں میں جو ہم نے دنیا میں وار اینڈ پیس کے جو منظر دیکھے ہیں وہ واقعی لیو ٹالسٹائے کی جو کتاب ہے، جو ان کا ناول ہے وار اینڈ پیس، اس کی یاد دلاتے ہیں۔ اور اب اسی ناول کے ٹائٹل پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وار اینڈ پیس جو ہے وہ صرف ناول نہیں بلکہ پریزیڈنٹ آف وار اینڈ پیس بھی ہیں، جو خود کو پریزیڈنٹ آف پیس کہلاتے ہیں۔ اور آذربائیجان کا میڈیا آج ہی لکھ رہا تھا، اور ایون آرمینیا کا بھی، کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف پیس ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس پہ مجھے کتنا شک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات پہ میں شک نہیں کروں گا کہ اگر کوئی پیس کا نوبل پرائز ملنا چاہیے تو وہ اسٹیو وٹکاف کو ملنا چاہیے، جو در بدر پھر رہے ہیں، دیش دیش پھر رہے ہیں اور صلح کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے اگلے پریزیڈنٹ بھی اسٹیو وٹکاف ہوں، کیونکہ جس طرح کا میڈل خود سے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ آف پیس کا، پیس کی جو ڈیل ہے اس کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ اسٹیو وٹکاف کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ نوبل پرائز پیس کا کس کو ملتا ہے، کون پیس کروانے میں کامیاب ہوتا ہے اور کون جنگوں کو آگے بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لیو ٹالسٹائی کی یہ بات کتنی سچ ثابت ہوتی ہے کہ وار اینڈ پیس کا کوئی پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر پیس کا ہی کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، یا پھر دنیا میں جتنا بھی ڈس آرڈر بن رہا ہے اس کا بھی کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جائے گا۔